बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबुन फिल मरअति तहज्जु बिगैरि महरमिन। हदीस नंबर 1723। बाब औरत के बारे में जो बग़ैर महरम के हज करे। पहले आपको मज़ाहिब बता देता हूँ और फिर अहादीस पढ़ लेते हैं, क्योंकि इन्हीं अहादीस की रोशनी में फिर आपको मज़ाहिब की तदबीर करना भी आसान होता जाएगा। एक बड़ी सहूलत की चीज़, सहूलत का मसला भी बता देता हूँ। भी मसाइल में ना हम मुतशद्दिद हैं कि गुंजाइश हो भी सही तो भी ना इख्तियार करना, ना हम मुतसाहिल हैं कि गुंजाइश ना भी बनती हो ज़बरदस्ती खींच खूंच के बना ही लेना, किसी इमाम का कौल खींच के अपनी तरफ कर लेना, उस पर अमल करना शुरू कर देना, कोई कौल मिल जाए उस पर अमल करना शुरू कर देना और गडमड कर देना तलफीक कि एक इमाम के कौल पर अमल किया और उसकी कौल की पूरी शरायत का ख्याल नहीं रखा। जैसे माशा अल्लाह। आखिर तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि हज के बारे में पहले मसाइल अर्ज़ कर देता हूँ, अइम्मा का इख्तिलाफ़ और इस बाब से मुतल्लिक़ा मबाहिस, फ़िक़ही मबाहिस, और फिर उसके बाद रिवायत पढ़ते हैं। एक सहूलत वाला मसला आपको बताऊँ जिसमें गुंजाइश है। मैंने पहले अर्ज़ किया कि हम ना मुतशद्दिद हैं कि जहाँ शरायत और क़ुयूद और उसूल और ज़वाबित की रूह से दूसरे मज़हब के कौल पर फ़तवे की गुंजाइश भी हो फिर भी ना दिया जाए, ऐसा मुतशद्दिद भी नहीं है और ऐसा मुतसाहिल भी नहीं है कि गुंजाइश ना बनती हो फिर भी दे दे। तो यहाँ एक गुंजाइश है जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ। फ़र्ज़ हज का जो सफ़र है बूढ़ी औरत के लिए और जवान औरत के लिए, क्या ये जो बाब है ना बग़ैर महरम, क्या बग़ैर महरम के दो मबाहिस बयान करूँगा। नंबर एक फ़र्ज़ हज का सफ़र, नंबर दो आम सफ़र, अमूमी सफ़र हज के अलावा। उस अमूमी सफ़र में नफरी हज भी आ जाएगा, उम्रे का सफ़र भी आ जाएगा, अपने इलाकों में एक इलाके से दूसरे इलाके में जाना वो सब कुछ आ जाएगा। तो सफ़र की दो किस्में मैं कर रहा हूँ कि बग़ैर महरम के औरत का सफ़र करना। तो सफ़र दो हैं, एक फ़र्ज़ हज का सफ़र है और एक आम सफ़र है। हनफिया का जो आम मफ़हूम मारूफ़ कौल है वो तो उसमें दो तकसीमें नहीं हैं, फ़र्ज़ हज का सफ़र और आम सफ़र। उनके यहाँ एक ही कौल है कि सफ़र होता है, चाहे फ़र्द हज का हो या दूसरा हो, औरत बग़ैर महरम के नहीं कर सकती। बूढ़ी औरत भी नहीं कर सकती, हज का सफ़र भी नहीं कर सकती। वो किसी महरम को साथ लेकर जाए, अगर महरम नहीं मिलता तो हज उस पर फ़र्ज़ नहीं है। ठीक है, उनका एक कौल है और मामूल भी ही है, लेकिन हम इस कौल को राजिह समझते हैं और इसकी कुछ तायीदात भी मेरे पास हैं कि सफ़र की दो किस्में होंगी, एक फ़र्ज़ हज का सफ़र और एक आम सफ़र। फ़र्ज़ हज चूँकि बहुत अहम बात है, हज की फ़र्ज़ियत का हुक्म नसूस से साबित है, लिहाजा इसमें एक औरत अगर बूढ़ी है और वो उस पर हज फ़र्ज़ है और वो किसी इमाम के कौल के मुताबिक बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत से मुशर्रफ़ हो सकती है और ख़ास तौर पर फ़रीज़ा हज अदा कर सकती है, तो इसके लिए अगर कहीं गुंजाइश है तो होनी चाहिए। और बाज़ आइम्मा के यहाँ इसकी गुंजाइश है और वो यहाँ भी मामूल भी हो सकती है। वो ये कि फ़र्द हज के सफ़र में औरतों की दो किस्में हैं, एक बूढ़ी औरत और एक जवान औरत। बूढ़ी औरत वो फ़र्ज़ हज बग़ैर महरम के कर सकती है। बूढ़ी औरत बग़ैर महरम के फ़र्ज़ हज कर सकती है बशर्ते कि दो बातें हों, एक फितने से मामून हो और दूसरा बूढ़ी गैर मुश्तहात हो। ऐसी सूरत में वो हज पर जा सकती है। दूसरा जवान औरत है। जवान औरत के बारे में हुक्म, फ़र्ज़ हज की बात करूँ, जवान औरत के बारे में अमूमी हुक्म तो ये है कि वो फ़र्ज़ हज से भी बचे बग़ैर महरम के। ताहम चूँकि हज उस पर फ़र्ज़ है और हज की फ़र्ज़ियत नसूस से साबित है और फ़र्ज़ हज अदा न करने पर यहूदियत और नसरानियत की मौत की वईदें हैं, इसलिए इसकी कुछ गुंजाइश है कि जवान औरत भी बग़ैर महरम के सफ़र हज पर जा सकती है बशर्ते के ये शराइत हैं। पहली ये है कि फितना से मामून हो, दूसरी ये है वो उन औरतों के साथ सफ़र कर सकती है जिनका महरम भी हो, यानी जिसको कहते हैं औरतों की एक जमात के साथ, औरतों की एक जमात के साथ सफ़र कर सकती है। जो औरतें ऐसी हैं कि उनके साथ होते हुए इसको किसी किस्म के फितने का ख़तरा नहीं। आप यूँ मुख्तसर लिख लें, नंबर एक फितने से मामून हो और दूसरा ये है कि औरतों की जमात के साथ सफ़र करें।
اور عورتوں کی جو جماعت ہے ان کا محرم موجود ہو، ان کا محرم، مثلا مثال دیتا ہوں، ایک عورت ہے اور اس کے ساتھ اس کے جو ہے نا وہ ماموں نے ممانی کا گھر والا جا رہا ہے، یا اس کا دیور جا رہا ہے، یا اس کا بہنوئی جا رہا ہے، لیکن واضح بات ہے عورت اپنے بہنوئی کے ساتھ نہیں جا سکتی، بہنوئی تو نامحرم ہے، لیکن اس کے ساتھ کچھ اور عورتیں، مثلا اس کی بہن موجود ہے، اس عورت کی ماں موجود ہے، اور اس طرح اس عورت کی اپنی ماں موجود ہے یا اس مرد کی ماں موجود ہے، تو عورتوں کی ایک جماعت بن گئی، جن عورتوں کے ساتھ وہ عورتیں بھی سفر حج پر جا رہی ہیں، یہ بھی ان کے ساتھ چلی گئی، ان عورتوں کا محرم موجود ہے، تو ایک مرد موجود ہے جو عورتوں کی دیکھ بھال کے لیے ہے، تو یہ عورت فتنے سے مأمون ہے ان عورتوں کی موجودگی کی وجہ سے، اور پورے سفر میں پردے کا مکمل اہتمام رکھے، رہائش میں پردے کا اہتمام رکھے، آنے جانے میں پردے کا اہتمام رکھے، مثلا ان عورتوں کے ساتھ چلتی رہے، انہی کے ساتھ رہے، مرد سے کوئی تعلق نہ رکھے، تو ایسی صورت میں فرض حج کی ادائیگی کی گنجائش ہے۔ خلاصتاً دو چیزیں ہوئیں، ایک یہ کہ عمومی فتنے سے معمون ہو، دوسری یہ کہ عورتوں کی جماعت کے ساتھ جائے جن کے ساتھ ایک محرم مرد موجود ہو اور پردے کا بھی اہتمام رکھے، فرض حج ادا کرنے کی گنجائش ہے۔ نفلی کی گنجائش نہیں ہے اور عمرے کی گنجائش نہیں ہے، بعض عورتیں عمرے کے لیے چلی جاتی ہیں، کسی امام کے نزدیک گنجائش نہیں ہے بغیر محرم کے اس طرح سفر کرنے کی۔ فرض حج کی بعض ائمہ کے یہاں گنجائش تھی جو میں نے عرض کی ہے، اور اس کو استعمال عمل میں بھی لایا جا سکتا ہے۔ دوسرا ہے عام سفر، نیچے روایات مختلف آ رہی ہیں، تو اور حاشیے میں بھی دو اماموں کا قول لکھا ہے، تو آپ بھی لکھ لیں، ایک ہے حنفیہ اور ایک ہے شافعیہ، نیچے جو حاشیہ نا فوق ثلاثت ایام والا، حنفیہ اور شافعیہ۔ حنفیہ ہمارے ہاں 77 کلومیٹر سے کم ہو تو بلا محرم سفر کر سکتی ہے بشرط الامن، یہ حنفیہ کے ہاں گنجائش ہے، دوسرے فقہ کے ہاں گنجائش نہیں ہے۔ حنفیہ کے ہاں مسافت قصر 77 کلومیٹر سے کم سفر ہو تو بغیر محرم کے سفر کر سکتی ہے بشرط الامن من الفتنہ، فتنے سے معمون ہو۔ فتنے سے معمون ہونے کا مطلب یہ ہے راستے میں کوئی ایسی صورت پیش آنے کا خیال بھی نہ ہو کہ جس میں کوئی آدمی اس کی عزت پر ہاتھ ڈالے، یہ فتنے سے معمونیت ہے، تو اگر ایسی صورت ہے تو یہ عورت سفر کر سکتی ہے۔ شافعیہ کے ہاں بالکل سفر نہیں کر سکتی بغیر محرم کے، چاہے 77 کلومیٹر سے کم ہی کیوں نہ ہو، چاہے چند کلومیٹر کیوں نہ ہو۔ ان کے ہاں جو مطلق روایتیں ہیں کہ عورت بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتی، ان سے استدلال کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ عورت اگر سفر شرعی سے کم ہو یا چاہے سفر شرعی ہو یا اس سے زیادہ ہو، بغیر محرم کے نہیں سفر کر سکتی۔ حنفیہ کے ہاں اس لیے اجازت دی جاتی ہے مسافت قصر سے کم سفر کرنے پر کیونکہ احادیث کی روح سے اقل مدت مشکوک ہے، بعض احادیث میں آیا ہے کہ 3 دن تک کا سفر ہو تو پھر وہ عورت بغیر محرم کے سفر نہ کرے، بعد میں کچھ اور روایت بھی آئی ہیں، لیکن چونکہ کم از کم جو 3 دن ہے یہ تو متیقن ہے، اکثر مدت تو متیقن ہے کہ 3 دن تک آپ نے کہا کہ اتنی مدت تک کی مسافت ہو تو عورت بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتی، عقل میں مشکوک ہے، لہذا جو متیقن ہے وہ یہ ہے کہ اکثر مدت متیقن ہے اور عقل مدت مشکوک ہے، اکثر مدت 3 دن ہے، اس پر روایت بالیقین مل جاتی ہیں کہ 3 دن کے سفر پر آپ نے بغیر محرم کی اجازت نہیں دی، یہ یقینی احادیث ہیں، اور جو 3 دن سے کم ہے اس میں روایات مختلف ہیں، متردد ہیں، تو جس کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ بس اس یقینی امور پر ہی عمل کیا جائے گا، یعنی 3 دن کی مسافت قصر، اور وہ بنتی ہے 77 کلومیٹر۔ اب خلاصہ یہ ہوا کہ حنفیہ کے یہاں 77 کلومیٹر سے کم میں عورت بغیر محرم سفر کر سکتی ہے، 77 سے زیادہ نہیں کر سکتی۔ شافعیہ کے یہاں 77 سے کم بھی نہیں کر سکتی، 77 سے زیادہ بھی نہیں کر سکتی، یعنی مطلق سفر نہیں کر سکتی۔ ہاں آپ یہ دیکھیں، باب فی المرأۃ تحج بغیر محرم، پڑھو بھائی حدیث نمبر 1723، کس کی باری ہے؟ ہاں پڑھو بھائی، نام بولو، علاقہ بولو، ہاں اونچا بولو، میں کون سا؟ محمد قاسم علاقہ فیصل۔ ہاں شاباش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب فی المرأۃ تحج بغیر محرم، والسند متصل من الى الامام ابن سنن ابي داود رحمه الله تعالى عنه قال حدثنا قتيبة بن
سعيد الثقفي قال حدثنا ليث بن سعيد حدثنا ليث بن سعد بن سعيد بن ابي سعيد عن ابيه ان ابا هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة الا ومعها رجل ذو حرمة منها. بھائی جس کی باری ہوتی ہے وہ عبارت پہلے 2-3 دفعہ پڑھ کے آ جائے کر تاکہ وقت کم لگے. سند میں قتیبہ بن سعید الثقفی، لیث بن سعد، سعید بن ابی سعید اور اپنے والد ابو سعید سے روایت کرتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں کسی مسلمان عورت کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ سفر کرے ایک رات کا، مگر یہ کہ اس کے ساتھ ایسا مرد ہو جو اس کا محرم ہو. محرم مرد ہو تو پھر ایک رات کا سفر کر سکتی ہے. 3 راتوں کا مطلب ہوتا ہے کہ 16 میل ایک رات ہے، یعنی آدمی ایک پورا دن سفر کرے، رات کو ٹھہر جائے، دن کو وہ چلتا رہے، معتدل رفتار میں چلنے والا ہو، اور راستے میں رات کا قیام آتا ہو. تو اگر اس طرح ایک آدمی چلے ایک دن تو وہ 16 میل طے ہوتا ہے، اور 3 دن چلے، 3 راتیں جس کو بولتے ہیں، 3 دن چلے تو وہ پھر 48 میل بنتا ہے. تو اس لیے علماء نے وہاں سے نکالا ہے 48 میل. اور 48 میل کو 77 کلومیٹر اس لیے کہتے ہیں، 1 میل انگریزی لحاظ سے 1.6 کلومیٹر کے برابر ہوتا ہے. تو 48 کو ذرا موبائل پر 1.6 سے کتنا بنتا ہے؟ 2 شاباش 76.8. اور کوئی دے بھائی، جس نے دیا نا یہ سارے کھڑے ہو جاؤ. چلیں بھی آگے، اس کا محرم ساتھ ہو. اچھا یہ بھی تھوڑا سمجھنا چاہیے کہ شوہر محرم نہیں ہوتا، شوہر محرم نہیں ہوتا. اس لیے اس میں اضافی ایک قید ہے، محرم یا شوہر. محرم یا شوہر کے بغیر سفر نہیں کر سکتے. اگر شوہر محرم ہوا تو پھر شوہر کیسے بنا؟ محرم تو اس کو کہتے ہیں جیسے نکاح آرام ہو. چلیں آگے بھائی، اگلا ساتھی پڑھے، پڑھو بھائی. حدیث نمبر 1724. 11:20 بھی گھنٹہ ختم ہونا ہے، بالکل تھوڑا ہے. پڑھو بھی پڑھو. الصلاة والسلام على رسول الكريم وبه حدثنا عبد الله بن مسلمة والنفيلي والمالك وحدثنا الحسن بن علي قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثني مالك تھوڑا سا تیز پڑھو بھائی. قال الحسن في حديثه عن أبيه ثم اتفقوا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة فذكر معناه. ہر ساتھی ایک دفعہ ضرور حدیث پڑھ لے اس سبق میں تاکہ میری سند آپ کے ساتھ متصل ہو جائے، جس سے آپ کو تو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا لیکن مجھے پہنچے گا. ہاں نہیں مول صاحب، میں دل سے کہہ رہا ہوں، قیامت والے دن چلو میرا سلسلہ آپ کے ساتھ متصل ہو جائے گا تو آپ کی برکت سے میں بھی اللہ سے گزارش کر لوں گا کہ یار اس کی برکت سے مجھے بھی بخش دے کہ ہمارا سلسلہ اس کے ساتھ متصل ہے. تو اس لیے میری خواہش ہوتی ہے کہ آپ لوگ ایک دفعہ مجھے اس کا موقع دے دیں کہ میری سند آپ کے ساتھ متصل ہو جائے تاکہ میری بھی آپ کے بہانے بخشش ہو جائے. چلیں جزاکم اللہ. عبداللہ بن مسلمہ اور نفیلی نے روایت کیا ہے مالک سے، ان دونوں نے مالک سے روایت کیا ہے. آگے ہا ہے، تحویل بھی بولتے ہیں، ہا بھی بولتے ہیں. اور تحویل تو آپ نے پڑھ لی ہوگی ترمذی میں یا مسلم میں، کسی کتاب میں تحویل پڑھی ہے؟ چلو تو تحویل کے آگے پھر حدثنا الحسن بن علی قال حدثنا بشر بن عمر حدثني مالک. دیکھو مالک پہ آ کر دونوں جمع ہو گئے. پیچھے بھی مالک تھا نا، نفیلی عن مالک، یہاں بھی مالک. تو اس مالک کو کیا بولتے ہیں؟ ہاں صحیح ہے، کیا بولتے ہیں؟ مدار سند. مالک کو مدار سند بولتے ہیں. دیکھو نا یہ بالکل آسان ہے تحویل. تحویل یہ ہے کہ یہ ایک راوی ہے جس کا نام مالک ہے، مثلا یہ ایک راوی ہے جس کا نام مالک ہے. تو میں نے حدیث ادھر اس سے سنی، ادھر اس سے سنی، اس نے مالک سے سنی. پھر میں نے ایک اور سند سے حدیث اس سے سنی، اس نے اس سے سنی،
اس نے مالک سے سنی، تو یہ میری سند میں تحویل ہوگی۔ وہ یوں ہوگی، مثلا اس کا نام الف ہے، اس کا نام با ہے مثال کے طور پر، اور اس کا نام مثال کے طور پر نون ہے، اور ادھر اس کا نام جیم ہے اور اس کا نام دال ہے۔ اور اب میں یوں کہوں گا تحویل میں کہ میں حدثنی الف قال حدثنی با عن مالکن، ادھر سے پھر جیم اور دال تھے، میں کہوں گا حدثنی جیم قال حدثنی دال عن مالکن۔ تو اب یہ سند میں تحویل ہے۔ تحویل یوں بولیں گے، میں پہلے یہ والا راوی بولوں گا حدثنی الف قال حدثنی با عن مالکن، پھر بولیں گے تحویل۔ تحویل کا مطلب پھر سند دوبارہ پھر رہی ہے، ادھر سے پھر کے پھر وہیں آ رہی، پھر اب میں بولوں گا حدثنی با جیم حدثنی دال عن مالکن۔ مالک مدار سند ہے، کہ سند کا مدار مالک کے اوپر ہے۔ وہ کس طرح؟ یہ تو میں کہہ سکتا ہوں کہ بھئی اگر الف اور با میں سے الف ضعیف ہے، راوی ضعیف راوی ہے، تو میں کہہ سکتا ہوں میرے پاس ایک اور سند ہے جیم اور دا والی جس میں ضعیف راوی نہیں ہے، لہذا اس سند سے میری سند ٹھیک ہے، حدیث ٹھیک ہو گئی۔ لیکن بہر صورت میں دال اس نون جو مالک ہے، مالک سے تو میں فر نہیں کر سکتا نا، میں چاہے سند ادھر سے چلاؤں چاہے ادھر سے چلاؤں، پہنچوں گا تو مالک پر۔ تو مالک میری پوری دونوں سندوں کا مدار ہے، اسی کے گرد میری سندیں گھوم رہی ہیں، تو اس کو کہتے ہیں یہ مدار سند ہے۔ تو تحویل کا فائدہ یہ ہوتا ہے، بعض دفعہ میری ایک سند کمزور ہے لیکن میری دوسری سند ثقہ راویوں والی ہے، تو اس سند سے میں اپنی حدیث کو مضبوط کر لیتا ہوں، اور وہ ٹھیک ہے، مضبوط ہے۔ اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں ضعیف ہیں، لیکن دونوں ضعیف ایسی ہیں کہ جن کے ضعف کا انجبار ہو سکتا ہے، ضعف کی تلافی ہو سکتی ہے، تو دونوں ضعیف ہو کر پھر مضبوط ہو جائیں گی تھوڑی سی، تو پھر آگے مالک سے آگے چل پڑیں گے۔ اس کو تحویل بولتے ہیں۔ یعنی ایک دفعہ میں جب یہ راوی بولوں گا، پھر یہ بولوں گا، پھر مالک بولوں گا، پھر یہ جب شروع کرنے لگوں گا نا، پھر اس سے پہلے لفظ تحویل بولوں گا، پھر تحویل بول کر پھر یہ بول کر یہاں پہنچوں گا، پھر آگے سند چلا دوں گا۔ جب چلاؤں گا تو یہ دونوں سندیں اکٹھی ہو جائیں گی۔ اسی طرح یہاں ایسے کیا ہے۔ اچھا یہ بھی ضروری نہیں تحویل میں، مثال میں نے ایسے دی نا کہ میں نے ادھر دو راوی گنے، ایک یہ اور ایک یہ، ادھر بھی میں نے دو راوی گنے، یہ ضروری نہیں ہے کہ دونوں طرف دو دو ہوں، یہاں دو ہو سکتے ہیں یا پانچ ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے، لیکن جمع سارے مالک پہ ہوتے ہیں۔ یہاں ایک ہو سکتا ہے، یہاں چار ہو سکتے ہیں، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن جو سند ہمارے پاس ہے، یہاں اتفاق سے دونوں طرف دو دو ہیں۔ دیکھیں حدثنا عبداللہ بن مسلمہ والنفیلی، ان دونوں نے مالک سے سنا۔ یہاں دیکھو ایک ہی ہے، عبداللہ بن مسلمہ اور نفیلی ایک ہی جگہ پر کھڑے ہیں، انہوں نے دونوں نے ڈائریکٹ مالک سے سنا ہے۔ اور دوسری طرف پہلے حسن بن علی ہے، پھر بشر بن عمر ہے، پھر اس نے مالک سے سنا۔ یہ فرق سمجھ رہے نا؟ یہاں یہ رائٹ سائڈ میں میرے یہ دو راوی یوں اکٹھے کھڑے ہیں، میں نے ان دونوں سے سنا، انہوں نے ڈائریکٹ مالک سے سنا۔ میرے دوسری سائڈ میں یہ راوی یوں ہیں، ایک راوی پہلے اور ایک راوی پہلے، میں نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا، اس نے پھر مالک سے سنا۔ یہ فرق ہے اس سند میں۔ اچھا حدثنی مالک عن سعید بن ابی سعید قال الحسن فی حدیثی، اس حسن سے مراد حسن بن علی ہے۔ حسن نے اپنی حدیث میں کہا عن ابیہ ثم اتفقوا عن ابی ہریرہ۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے سند کو، اسے سند ضرور سمجھا کریں ایک عالم ہونے کے ناطے۔ عن ابی ہریرہ، غور سے سنیں، یہ سند تھوڑا سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے یہ دیکھیں دو اکٹھے ہیں، مجھے عبداللہ بن مسلمہ اور نفیلی نے بیان کیا مالک سے روایت کرتے ہوئے، ادھر حسن اور یہ دوسرا کیا ہے بشر۔ حسن سے میں نے سنا، حسن نے بشر سے، بشر نے مالک سے۔ اب آگے وہ کہہ رہے ہیں قال الحسن فی حدیثہ، یہ حسن ہے نا، نظر آ رہا ہے آپ کو؟ تو یہ حسن ہے اور یہ بشر ہے۔ اب دیکھو اس حدیث کو بیان کرنے والے چار آدمی ہیں، دو تو یہاں کھڑے ہیں نا، دونوں الگ الگ مالک سے بیان کرتے ہیں، اس نے بھی مالک سے سنا اور اس نے بھی مالک سے سنا۔ دو آدمی یہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے مالک سے حدیث سنی، دو آدمی ادھر کھڑے ہوئے ہیں، ابھی چار آدمی آ گئے ہیں اس مالک سے حدیث کو سننے والے، تو سندیں چار بن جائیں گی نا، اس لیے کہ اس کی اپنی سند ہے اور اس کی اپنی سند ہے۔ اچھا ادھر سے بھی ایک آدمی یہ ہے اور ایک آدمی یہ ہے، لیکن یہ دونوں ہیں اگرچہ ایک ہی سند میں۔ تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ حسن نے اپنی حدیث میں کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آگے وہ کہہ رہے ہیں نا قال الحسن فی حدیثہ عن ابیہ، حسن نے اپنی حدیث میں اپنے والد سے روایت کیا، یعنی حسن بن علی نے اپنے والد علی سے روایت کیا۔ ثم اتفقوا، پھر سارے کے سارے متفق ہو گئے ہیں عن ابی ہریرہ،
इत्तफाकू की ज़मीर देखो 3 लिखा हुआ है ना, और 3 ऊपर कहाँ लिखा हुआ है? अब्दुल्ला बिन मसलमा के नीचे लिखा हुआ है, नुफैली के नीचे लिखा हुआ है, हसन के नीचे लिखा हुआ है। फिर ये सारे के सारे मुत्तफ़िक़ हो गए हैं अन अबी हुरैरा रिवायत बयान करते हुए, यानी हसन वाली सनद में अन अबी का इजाफा है, बाकी सनद में हसन के वालिद अली सनद में नहीं आते। जो हसन सनद बयान करता है वो अपनी सनद में अपने वालिद से भी रिवायत करता है, अपने वालिद से रिवायत करने के बाद फिर वो अबू हुरैरा तक पहुंचता है। जो बाकी सनद वाले हैं उनकी सनद में हसन का वालिद अली नहीं आता, ये फ़र्क बनता है। इसने कहा क़ाल अल हसन फ़ी हदीसिही अन अबीही, हसन ने अपनी सनद में अन अबीही भी कहा था। सुम्मा इत्तफ़क़ू, अलबत्ता फिर सब के साथ इस पर मुत्तफ़िक़ हैं। नहीं ओफो, ये मैं क्या कह गया, क़ाल हसन फ़ी हदीसिही अन अबीही, ये है ना हदसनी मालिक अन सईद अन सईद अन अबीही, मुझसे तसामो हो गया बोलने में। फिर समझो इसको, ये जब यहाँ सनद पहुँची ना हदसनी मालिक अन सईद इब्न अबी सईद, यहाँ पर पहुँच कर देखो बाकी सारे के सारे अब्दुल्ला बिन मसलमा, नुफैल, हसन, ये सारे आगे कहते हैं अन अबी हुरैरा। अब्दुल्ला बिन मसलमा, नुफैली ये कहते हैं अन अबी हुरैरा, लेकिन हसन यहाँ पर पहुँच कर कहते हैं अन सईद इब्न अबी सईद अन अबी ही। लगता है थोड़ा सा उलझ गया है। हाँ, आखिरी वाली जो बात बताइए ये वाली दुरुस्त है। मैं फिर अर्ज करता हूँ, सनद पढ़ो पैसे। अब्दुल्ला बिन मसलमा नुफैली, इन्होंने मालिक से रिवायत की, फिर वो कहते हैं हमें हदीस बयान की हसन बिन अली ने, हमें हदीस बयान की बिशन बिन उमर ने, कहते हैं हमें हदीस बयान की मालिक ने अन सईद इब्न अबी सईद, अन सईद इब्न अबी सईद तक सबकी सनद पहुंच गई है। आगे इन्होंने कहना है अन सईद इब्न अबी सईद के बाद अन अबू हुरैरा। इन सब ने सईद इब्न सईद तक पहुंचने के बाद आगे अन अबी हुरैरा कहना है। लेकिन जब सईद इब्न अबी सईद पर पहुंचते हैं इस मौके पर फिर हसन आकर ये कहते हैं कि नहीं, अन सईद इब्न अबी सईद अन अबी ही अन अबी हुरैरा। समझ इस बात में, वो सईद बिन अबी सईद के बाद अन अबी ही कहकर फिर अन अबी हुरैरा कहते हैं, जबकि बाकी जो दो हैं अब्दुल्ला बिन मसलमा और नुफैली वो डायरेक्ट कहते हैं अन सईद इब्न अबी सईद अन अबी हुरैरा। देखो सनदें 3 बन रही हैं, 2 ये आदमी खड़े हैं ना, ये डायरेक्ट मालिक से रिवायत करता है, ये भी डायरेक्ट मालिक से रिवायत करता है, तो 2 सनदें तो ये हो गई ना, और एक सनद ये है, ये हसन है, ये बिश्र है, ये सनद तो एक होगी ना। तो अब ये 3 सनद है ना, ये 2 सनद हैं वाले, ये वाले 2, ये जब अन सईद इब्न अबी सईद पर पहुंचते हैं तो आगे कहते हैं अन सईद इब्न अबी सईद अन अबी हुरैरा। लेकिन जो हसन है, तो कि ये तो एक ही सनद है हसन और बिश्र वाली, हसन जब पहुंचता है ना सईद इब्न अबी सईद पर, वो क्या कहता है अन अबी ही, यानी सईद बिन अबी सईद के वालिद अबू सईद से रिवायत है। फिर कहते हैं अन अबी हुरैरा, अन अबी हुरैरा पे फिर तीनों इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि ये हसन भी अबी हुरैरा कहते हैं और ये दोनों भी अबी हुरैरा कहते हैं, ये मुत्तफिक हो गए। अबू हुरैरा से रिवायत की उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ला यहिल्लु लिइम्रातिन तुमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर अन तुसाफिर यौमन व लैलतिन। वज़करा मानाहा, ज़करा का फ़ाइल मालिक है, मानाहू इसका ज़मीर का मर्जा है मानल हदीसिल मुतक़द्दिम। मालिक ने हदीस मुतक़द्दिम का मफ़हूम बयान किया। हदीस मुतक़द्दिम सुना था, हदीस लैस। हदीस लैस कौन सी है? वो ऊपर वाली, जिसमें क्या था, इल्ला व माहा रजुलुन ज़ू हुर्मतिन मिनहा, यानी यूँ कहा ला यहिल्लु लिइम्रातिन तुमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर अन तुसाफिर यौमन व लैलतन इल्ला व माहा रजुलुन ज़ू हुर्मतिन मिनहा। फिर इसी हदीस के हम मतलब हदीस बयान कर दी। ऊपर वाले ने सिर्फ लैलतन कहा था, नीचे वाले ने यौमन व लैलतन कहा था। ऊपर वाले ने लैस ने इम्रतन मुस्लिमतन कहा था, इन्होंने कहा था इम्रतिन तुमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। ये फ़र्क है इनमें। चलो।